ہماری دوہری شہریت۔ بطور مسیح کے پیروکار ہمیں اچھے شہری بننا ہے، لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ ہمیں ایسے کاموں میں ملوث ہونا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، تو ہمیں بائبل کے اصولوں کو ہرگز نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ اصول اعمال کی کتاب میں سے رسولوں کی زندگیوں میں سے ایک ڈرامائی مثال سے لیا گیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب کلیسیا ترقی کر رہی ہے، حقیقت میں یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہودی ایماندار بن رہے ہیں اور یسوع کو بطور مسیحا قبول کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہو گیا، خاص طور پر یروشلم میں مذہبی رہنماؤں کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے میں کیا ہوتا ہے جس کو میں نے قید کا نام دیا ہے، کیونکہ رسولوں کے لیے نفرت تھی، پھر ان کو قید کروا دیا گیا۔ ہم یہ اعمال 5ویں باب اور 17ویں آیت کے آغاز میں دیکھتے ہیں، پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقے کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا۔ اب میں چند ایک چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ صدوقیوں کی مذہبی گروہ کو پیش کرتا ہے۔ یسوع کے زمانے میں 2 مذہبی گروہ تھے، اور اس کے آسمان پر جانے کے بعد یروشلم میں کلیسیا کے آغاز پر ان کے پاس صدوقی اور فریسی ہیں۔ صدوقی فرقہ وہ ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، فریسی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں مگر صدوقی نہیں رکھتے۔ یروشلم میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک سیاسی حیثیت سے بہت طاقتور گروہ تھا۔ حقیقت میں وہ اعلی درجے پر فائز گروہ تھا۔ وہ ضرب دوست تھے، وہ طاقتور تھے، وہ طاقتور بزرگوں کی جماعت کا حصہ تھے جو یہودا پر 70 آدمیوں کی جماعت تھی، اور وہ ان پر حکومت کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر ہمارے پاس وہ حوالہ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ رسولوں کے خلاف اٹھے اور حسد سے بھر گئے۔ اب انہوں نے ان کو پکڑا اور قید خانے میں بند کروا دیا۔ اب اس اصول میں ایک تعلق ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یروشلم میں کیا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، رومی حکومت میں سنہیڈرن بزرگوں کی جو جماعت ہے کو یروشلم میں اختیارات دے چکی ہے، اور یہ 70 آدمی بہت اختیارات اور طاقت رکھتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر یہودا ایک یہودی علاقہ تھا۔ اب یہ رومی حکومت کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اختیارات فریسیوں، صدوقیوں اور سنہیڈرن کو دے چکے تھے، جو کہ وسیع اور با اختیار جماعت تھی۔ مگر ایک خاص چیز جو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ یہ ہے کہ کسی کی جان لینا۔ یہ اختیار صرف رومی حکومت کے پاس تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سے اختیارات موجود تھے، اور اسی وجہ سے جب رسول کلام اور تعلیم دے رہے تھے، مذہبی رہنماؤں نے انہیں دھمکایا۔ ان کے پاس ہیکل کے سپاہیوں کو استعمال کرنے کا اختیار تھا، انہوں نے ان کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ اس لیے اس حوالے کا سیاق و سباق یہ ہے۔ اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مگر خدا کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ اب ایک خاص چیز پر غور کریں اور دیکھیں، یہ اتفاقاً نہیں ہوا، بلکہ یوحنا لکھتا ہے کہ خداوند کا ایک فرشتہ آیا جس نے دروازے کھول دیے۔ اب میرے لیے اس تعلق سے خاص بات کیا ہے کہ صدوقی جو حسد اور طاقتور گروہ تھا، انہوں نے فرشتے پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے کسی بھی فرشتے اور کسی بھی روح پر جو وجود رکھتی ہیں یقین نہ کیا۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں جو ہم اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں؟ لیکن فرشتہ بھیجا گیا جس نے رسولوں کو قید سے نکالا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرشتے ہوتے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس کے بارے میں کہاں سے سنا، مگر ہم نے اس کو لوکا سے جانا۔ لوکا اور خدا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خاص حوالے کی اہمیت سے واقف ہوں۔ خداوند کا فرشتہ آیا۔ اب بنیادی طور پر ہم خود سے سیاق و سباق کو دوبارہ یاد کرتے ہیں۔ صدوقی اور سنہیڈرن اس سارے معاملے میں ملوث تھے۔ وہ اس واقعے سے واقف نہ تھے کہ کیا ہوا، اور اس لیے وہ سب ملے
اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسولوں کو قید سے لا کر بزرگوں کی جماعت کے سامنے پیش کریں گے۔ خیر، کیا ہوتا ہے جب وہ قید خانہ میں پہنچے اور پتہ چلا وہ یہاں نہیں ہے، اور اگلی بات ان کو یہ پتہ چلی کہ وہ ہیکل میں دوبارہ سے منادی اور تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے نتیجتاً کیا ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو اس صورتحال سے خبردار رہنا ہوگا۔ وہ دوبارہ سے ان کو قید خانہ میں لے گئے، مگر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت محتاط ہو کر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں سے خوف زدہ تھے، کیونکہ لوگ رسولوں کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ خوف زدہ تھے کہ لوگ ان پر بھڑک نہ جائیں اور ان کو سنگسار نہ کر دیں، لہٰذا وہ بہت احتیاط سے ہیکل میں گئے اور ایک بار پھر سے ان کو پکڑ کر سنہیڈرن کے سامنے پیش کیا۔ اور 28ویں آیت پر غور کریں کہ سنہیڈرن کے سامنے کیا ہوا۔ ان 70 بزرگوں کی جماعت کے سامنے کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر تم نے تو تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا، ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اب یہ ایک مضبوط بیان ہے، اور یہ حقیقت میں ہمارے اس اصول کی بنیاد ہے جو ہم نے اپنے حوالے سے لیا۔ یہاں ایک زبردست اصول یہ ہے۔ اب پطرس نے کیوں اس بات کو واضح کیا کہ نافرمان نہیں ہونا؟ کیوں اسے تینوں بیانات میں کہنا پڑا؟ وہ بیانات یہ ہیں۔ اعمال 5ویں باب میں 30ویں آیت میں انہوں نے کہا، یسوع زندہ ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اور یقیناً رسول یہودی رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں، تم لوگوں نے رومیوں سے اس کو مصلوب کروایا، تم نے اس کے لیے صلیب کا مطالبہ کیا۔ اس لیے دونوں یعنی یہودیوں اور غیر اقوام یسوع کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور بعد میں ایک بہت ہی غصے والا بیان ملتا ہے، یسوع مسیحا اور نجات دہندہ ہے۔ آیت 31ویں میں دیکھیں، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ اور تیسری بات، کیوں ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے؟ آیت 32ویں میں یہ یسوع کا حکم ہے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے، جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ اب اس لمحے وہ کیا کر رہے ہیں؟ واپس یسوع کے اسی بیان پر جائیں گے جس کا حکم اس نے اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں دیا تھا، اور یہ پہلے رسولوں کو دیا گیا۔ اگر آپ سیاق و سباق پر نگاہ ڈالیں تو آپ جانیں گے کہ وہ یہودا کے علاوہ ان 11 کو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ہوگے۔ کہاں؟ یروشلم سب سے پہلے۔ اور خلاصہ رسول کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ یسوع نے کہا کہ ہمیں یروشلم میں اس کے گواہ ہونا ہے، اس لیے وہ اسی جگہ پر ہیں۔ اور پھر یسوع کہتا ہے وسیع شہر میں، تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ دوسرے الفاظ میں ہماری فرمانبرداری کی وجہ ہے، اور کیوں ہم تیری فرمانبرداری اور اس صورتحال میں حکم کی پیروی کریں۔ اب یہاں پر ایک بہت خاص بات ہے۔ جیسے ہی مسیحیت یروشلم میں رومی حکومت میں اس پار پھیلی، رومی پہلے خود مختار بن گئے، چیزیں تبدیل ہو گئیں، اور اس نے نتیجتاً پطرس کچھ دیر بعد جب نیرو اختیار میں تھا، اپنی موت سے پہلے ان الفاظ کو تحریر کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ تمہاری یروشلم اور یہودیہ سے مختلف صورتحال ہے۔ اب یہ یہودی سلطنت نہیں رہی جو رومی حکومت نے دی تھی، اب وہ رومی حکومت میں تھے۔ اور پطرس ان لوگوں کے لیے لکھتا ہے جو ایشیائی کوچک میں پراگندہ ہو گئے تھے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ آپ کہیں بھی ہو، ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیں۔ صورتحال جو بھی ہو،
آپ جہاں بھی رہتے ہوں یا کوئی بھی حکومت ہو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد۔ دوسرے الفاظ میں، ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جہاں آپ کا خاموش رہنا اچھا ہو، لیکن آپ ایسی زندگی گزاریں جہاں آپ سے پوچھا جائے کیوں آپ کے پاس یہ امید ہے۔ یہ مجھے ایک دوست کی یاد دلاتا ہے جس سے حال ہی میں ملا ہوں۔ ایک آدمی جو افریقہ سے تھا، ایک آدمی جو انجیل کی منادی کر رہا تھا، کیونکہ وہ انجیل کی منادی کر رہا تھا۔ وہ جو اپنی حکومتی نظام میں اختیار رکھتے تھے، جو کہ ایک مذہبی گروہ تھا، ایک شخص نے اس کی کن پٹی پر بندوق تان دی اور اس نے کہا، میں تمہیں مارنے جا رہا ہوں۔ اور میں نے اس آدمی کے سامنے بیٹھ کر یہ پوری داستان سنی، اور اس نے کہا، اگر تم مجھے مارنے چلا ہے تو کیا میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں؟ اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ۔ اس نے بڑی دیانتداری سے یسوع کی انجیل کے بارے میں بتایا۔ وہ تمہارے گناہوں کے لیے مر گیا، اور اس نے کہا، میں حقیقت میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی بندوق نیچے ہو گئی۔ اور جب اس نے اپنی گواہی ختم کی، اس آدمی نے دوسروں کو بتایا کہ بندوق اس کو قتل کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے کہا، اسے جانے دو۔ اور اس کہانی کے بعد اس آدمی نے اس کو تلاش کیا اور اس کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی اور کہا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تم میں یہ دلیری کہاں سے آئی؟ اور وہ دوسرے مذہب کا آدمی مسیح میں ایک ایماندار بن گیا۔ اور جیسے میں پطرس کے اس بیان پر سوچتا ہوں کہ اس خاص ثقافتی صورتحال میں کیا ہو رہا کہ ہر وقت تیار رہنا کہ کوئی بھی آپ سے آپ کے ایمان کی امید کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے ان ہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف ثقافتی صورتحال ہے۔ پولس رومیوں کے خط میں بھی ایسی صورتحال کو پیش کرتا ہے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ اب یہ خط رومیوں کے نام کلیسیا کو لکھا گیا۔ وہ دارالحکومت میں رہ رہے تھے جہاں نیرو بادشاہ کا اقتدار تھا، جو کہ مسیحیوں سے نفرت رکھتا تھا۔ اگرچہ خدا کے علاوہ کوئی وہ اختیار نہیں رکھتا تھا، تو بھی ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہونا ہے، کیونکہ ہر ایک اختیار خدا کی طرف سے آتا ہے، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے۔ دراصل پولس حکومت کو خدا کی خادم قرار دیتا ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن خدا کے خادم ثقافت اور معاشرے میں احکامات کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ اصول ہر ایک صورتحال پر لاگو ہوتا ہے۔ لہٰذا مجھے ایک بار اصول کو پڑھنے کا موقع دیں، پھر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا۔ بطور مسیح کے پیروکار ہمیں اچھے شہری بننا ہے، لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ ہمیں ایسے کاموں میں ملوث ہونا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، تو ہمیں بائبل کے اصولوں کو ہرگز نہیں توڑنا چاہیے۔ غور و فکر کے لیے سوال یہ ہے کہ آج کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کا مسیحیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر ان کو اس چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ وہ آدمیوں کی نسبت خدا کی فرمانبرداری کریں اور ساتھ حکومت کی خدا کے خادموں کی طرح عزت کریں۔ آپ دیکھیں، اس اصول میں ہم نے جن مشکلات کا اطلاق کیا جو کہ ہم سب حکومت میں خاص صورتحال کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اسی لمحے حکومتی صورتحال مسیحیت کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم اس خدا کے احترام کے لیے اس اصول کی مخالفت نہیں کرتے اور اس کی اپنی زندگیوں میں اولین ترجیح دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ مشکل چیلنج ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کچھ واقعات میں یہ حقیقت میں موت کو لے آتا ہے، بس جیسے نئے عہد نامے کی دنیا میں یہ ہوا۔ پولس جس نے یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کے لیے اپنی جان دے دی، آئیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، آئیں ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ اس دنیا میں مخالفت اور ایذا رسانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، اور آئیں یہ دعا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں
اور دلوں میں مسیح کو اولین درجہ دیتے ہوئے اس اصول کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کریں۔